اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن۔ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے زیر سایہ اور اس آیہ مبارکہ کے دیے گئے حکم کو بجا لاتے ہوئے ہم لوگ دھیرے دھیرے ہی صحیح رک رک کے ہی صحیح کوشاں ہیں کہ بارگاہ رب العزت میں اپنا نام لکھوا سکیں کہ ہاں ہم بھی تیرے احکامات کے سیکھنے یا سکھانے والے تھے۔ پچھلے دروس میں جس بحث کا ہم نے ذکر کیا وہ وضو تھی، اور آخر بار ہم نے آف لائن جو بات کی تھی وہ مبتلات وضو کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ وضو کو باطل کرنے والی 7 چیزیں ہیں، جس میں پہلا پیشاب، پاخانہ، پیٹ سے نکلنے والی گیس، وہ نیند جو آنکھ اور کان کے اوپر غالب ہو، 5واں وہ کہ ایسی حالت جس میں عقل زائل ہو جائے، 6واں وہ عورتوں کا استحاضہ، 7واں جنابت۔ یہ 7 چیزیں ہیں کہ ان سے وضو باطل ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ کبھی وضو باطل نہیں ہوتی، کچھ بھی ہو جائے وضو باطل نہیں ہوتی۔ بال کاٹنے سے، ناخن کاٹنے سے، نہانے سے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جی جی اب مجھے چینج کرنا کپڑے، جی اب میں نے چینج کیا تو وہ تو پورا نہیں باطل رہا، یعنی رہا کہ باطل ہو گیا؟ نہیں، کپڑے بدلنے سے وضو جو ہے باطل نہیں اگر ہوگا، میں نے پہنا ہے نجس تھا وہ۔ میں یہاں سے کیا کپڑے چینج کیا نماز کے بعد، ہاں میں نے جو میرے گھر کو پہن لیا، ہاں اب میں ہوں اردو کی حالت میں، لیکن میں نے کپڑے چینج کیا وہ کپڑے پہنا، ہاں اب پہنا تو اس کے بعد میں جیسا راشن بھر رہا ہوں، یعنی نہیں، کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، شرم نہ ہوگا دیکھنے سے نہیں ٹوٹے گا، بیبر نے کپڑے چینج نہیں کیے، ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا۔ وہی کچھ دیا کرنا ہے۔ بس یہ 7 چیزیں جو ہیں ان کے سامنے جو وضو ٹوٹ جاتا ہے، باقی دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو آپ کے قربت کے کیے گئے وضو کو توڑ دے۔ صرف یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جو وضو کو نہیں، پیشاب کے لیے جائے گا تب تو وضو ٹوٹ جائے گا، جی گیس پاس ہوگی وضو ٹوٹ جائے گا، پیٹ پیخانے کے لیے جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، تو ان میں تو ٹوٹ ہی جائے گا، لیکن ان کے علاوہ جو ہے یہ 7 چیزیں جو بیان کی، ان کے علاوہ کسی بھی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پہلی چیز ہے پیشاب، پیخانہ، پیٹ سے نکلنے والی گیس پاس ہونے ہیں، وہ نیند جو اتنا سو جائے آدمی کے نہ سنائی دے اور نہ دکھائی دے، نماز کے بیچ میں نماز کے بیچ میں کبھی بھی آپ بیٹھے تھے، بیٹھے سو گئے، نماز کے ٹائم کا انتظار کر رہے تھے، آپ بیٹھے سو گئے، ایسے سو گئے کہ نہ کچھ سنائی دیا نہ دکھائی دیا، تو آپ کی وضو ٹوٹ جائے گی۔ 5ویں عقل وغیرہ زائل ہو جانا، اور 6 عورتوں کا استحاضہ، 7ویں جنابت، یہ 7 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ اس کے بعد جو چیز آج ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہیں جبیرہ کے احکام۔ انسان کے ہاتھ میں پٹی لگ گئی، کوئی زخم ہو گیا، پھوڑا ہو گیا یا ہڈی ٹوٹ گئی، اب وہ وہاں پہ نارمل وضو نہیں کر سکتا، تو اس کے احکام میں چند چیزیں بیان کریں گے۔ وہ چیز جس سے زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی باندھی جاتی ہے، اور وہ دوا جو زخم یا ایسی ہی کسی چیز پر لگائی جاتی ہے، اسے جبیرہ کہتے ہیں، اسے جبیرہ کہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے اعضاء میں سے کسی پر زخم یا پھوڑا ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور اس کا منہ کھلا ہو، زخم ہے، منہ کھلا ہے، اور پانی اس کے لیے مضر نہ ہو،
پانی نقصان دہ نہ ہو. ایک ایسا زخم ہے کہ پانی ڈالے تو کوئی بات نہیں اس سے، یا خروج وغیرہ آ جاتی، سخت ہے لیکن پانی ڈالے تو کوئی بات نہیں ہے. تو اس پہ ضروری ہے کہ عام ہی طریقے سے آپ وضو کریں گے، وہاں پہ وضو جبیرہ آپ نہیں کریں گے. پھر کہتے ہیں اگر کسی شخص کے چہرے اور ہاتھوں پر زخم یا پھوڑا ہو، یا اس چہرے یا ہاتھوں کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، اس کا منہ کھلا ہو، اس پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہو، تو اس زخم یا پھوڑے کے آس پاس کا حصہ اس طرح اوپر سے نیچے کو دھونا چاہیے جیسا وضو کے بارے میں بتایا گیا ہے. بہتر یہ ہے کہ اگر اس پر تر ہاتھ کھینچنا نقصان دہ نہ ہو تو تر ہاتھ بھی کھینچے. پٹی بندھی تھی، آپ اس کے اوپر تر ہاتھ کھینچ سکتے ہیں، لیکن کھلا زخم ہے تو اس پہ نہیں کیا جا سکتا. پٹی اگر بندھی ہے تو اس پہ آپ تر ہاتھ آپ کو کھینچنا ہوگا. اور اس کے بعد پاک کپڑا اس پر ڈالیں، تر ہاتھ کھینچیں، اس کے بعد پاک کپڑا اس پر ڈالیں اور گیلا ہاتھ اس پر کپڑے پر بھی کھینچیں. البتہ اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو تیمم کرنا ہوگا. پھر دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں اسی میں، اگر زخم یا پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کسی شخص کے سر کے اگلے حصے یا پاؤں پر ہو، اس کا منہ کھلا ہو اور وہ اس پہ مسح نہ کر سکتا ہو کیونکہ زخم مسح کی پوری جگہ پر پھیلا ہوا ہو، یا مسح کی جگہ کا جو حصہ صحیح و سالم ہو اس پر مسح کرنا اس کی قدرت سے باہر ہو. کل ملا کے مسح کی جگہ پہ زخم ہے، آپ مسح نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ تیمم کریں. یہاں جبیرہ نہیں، اسے وہاں پر تیمم کرنا ہے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر وضو بھی کرے اور پاک کپڑا زخم وغیرہ پر رکھے اور وضو کے پانی کے طریقے سے جو ہاتھوں پر لگی تھی کپڑے پر مسح کرے. ادھر تیمم کرے اور ادھر احتیاط مستحب یہ ہے کہ ساتھ میں وضو بھی وہ کرے گا، دونوں چیزیں اسے کرنی ہوں گی. پھر فرماتے ہیں کہ اگر پھوڑے یا زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کا منہ کسی چیز سے بند ہو، پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس کا کھولنا بغیر تکلیف کے ممکن ہو، لیکن ایسی پٹی ہے کہ آپ ہٹا سکتے ہیں، مثلا بینڈیج جو ڈیلی جو ہے بینڈیج یوز ہوتی ہے وہ اگر ہے اسے ہٹا دیں گے، 1 منٹ بعد 1 روپے لیں گے، پھر دوبارہ لگا دیں گے آپ. تو پانی بھی اس کے لیے مضر نہ ہو، پانی میں بھی کوئی نقصان نہیں تھا. یہ نہیں کہ جی صرف بینڈیج ہٹانے کی بات ہے، نہیں، پانی بھی اگر کسی کو نقصان دے رہا ہے تو پھر یہ والی بات نہیں آئے گی. پانی بھی اگر اسے نقصان نہ دے تو اسے کھول کر وضو کرنا ضروری ہے. بینڈیج ہٹانا ممکن ہو اور پانی بھی نقصان نہ دے تو اسے نارمل وضو کرنا ضروری ہے، خواہ وہ زخم وغیرہ یا ہاتھوں پر یا سر کے اگلے حصے اور پاؤں پر کے اوپر والے حصے پر ہو. اعضاء وضو میں سے وہ چاہے کسی بھی جگہ پر ہو. اگر کسی شخص کا زخم یا پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی جو کسی چیز سے بندھی ہوئی ہو، مثلا پلاسٹر، یا اس کے چہرے یا ہاتھوں پر ہو یا اس کا کھولنا اس پر پانی ڈالنا مضر ہو، اب پلاسٹر کے اوپر پانی ڈالے گا تو نقصان پہنچے گا، تو آس پاس کے جتنا حصہ دھو سکتا ہے اتنا دھوئے، باقی کے اوپر مسح وضو کے طرح وضو جبیرہ کا طریقے سے وہ ہاتھ پھیر لے گا. مثلا آدمی کی کوہنی ٹوٹ، بس یہ آگے کا ہاتھ ٹوٹا ہے اور پیچھے سے کوہنی ثابت ہے، صحیح ہے، تو جتنا کھلا ہے اسے نارمل کرے گا، باقی کو وضو جبیرہ کرے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیکھیے، نیت ہم پہلے بھی اس بات کو بیان کر چکے، نیت ارادہ ہے. وہ کوئی بھی مثلا کہ آپ کے دل میں ہے کہ اب میں کیا کر رہا ہوں، وضو کے بارے میں ایک جاتا ہے، آپ کبھی وضو کرنے جا رہے ہوں اور کوئی آپ سے پوچھے بھائی کیا کر رہے ہو، تو اس نے کہا میں وضو کر رہا ہوں، تو یہ اس کی نیت ہے. الگ سے قربتاً اللہ وہ بچوں کو سکھائی جاتی ہے سیکھنے کے لیے، چونکہ ابھی وہ اتنا نہیں سمجھتا، اب اسے سکھایا جاتا ہے کہ بھائی ایسے ایسے ایسے. مثلا جیسے بچپن میں 2 ایکم 2 2 2 4 والے پہاڑے
پڑھائے جاتے ہیں، زندگی میں بعد میں کبھی نہیں پڑھتا وہ، لیکن ابھی سے لے جانا ہے آخر 20 پہ، ابھی لے جانا ہے اسے 200 پہ، 400 پہ، 1000 پہ، تو اسے ابھی یہاں پہ 2 ایکم 2 کر کے سکھایا جا رہا ہے، بعد میں اس کی کہیں ضرورت نہیں پڑنے والی، کوئی سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ اس طریقے سے پراپرلی نیت کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں صبح کی واجب قربتاً الی اللہ۔ اب جب آدمی بڑا آدمی ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اسے پتہ ہی ہے صبح کی پڑھ رہا ہے، کون سی پڑھ رہا ہے، صبح اور صبح، اور صبح کی پڑھ رہا ہے تو 2 رکعت بھی کنفرم ہے، اسے یاد تو نہیں کرنا کہ بھائی صبح کی 2 ہوتی ہے 4، بچے کو تو یاد کرنی پڑے گی، صبح کو 3 پڑھنی ہے، 1 2 پڑھنی، کتنی پڑھنی ہے مجھے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے سیکھے اور اس کو سکھائے ایسے، ورنہ بڑے کے لیے ایسا ضروری نہیں ہے۔ ویسے روزے کی نیت تو ضروری نہیں ہے روزانہ کیوں کرنا؟ روزے کی نیت بھی ایسی ہی ہے، ہاں، جب اپن سحری کر رہے ہیں بس آپ سحری کر رہے ہیں، آپ کا ارادہ یہی ہے کہ بھائی روزے کی نیت یہ ہے کہ آپ اذان سے پہلے ہاں کھانا پینا پڑتا ہے۔ اس چیزوں سے چھوڑ دیں کہ جو روزے میں حرام تھی، بس یہی روزے کی نیت ہے، الگ سے کہنا وہ نہیں۔ قربتاً الی اللہ جو لفظ کہا جاتا ہے وہ لفظ نہیں ہوتا، اصل معنی ہوتے ہیں کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں وہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ میرے گھر والے روزہ رکھتے تو میں بھی رکھتا ہوں، اور اگر جو ہے دنیا رکھ رہی تو میں بھی رکھ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ اس سورہ کا نام سورہ اعلیٰ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں عظمت پیغمبر کے ساتھ ایمان لانے والوں اور انکار کرنے والوں کو ان کے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے بات ہوئی ہے، اے پیغمبر اس بلند ترین پروردگار کے نام کی تسبیح کرو کہ جس نے متوازن بنا کر خلق کیا، تقدیر معین کر کے ہدایت دے دی ہے، اس نے زمین سے چارہ نکالا ہے اور پھر اسے کوڑا کرکٹ بنا دیا ہے۔ ہم عنقریب آپ کو اس طرح پڑھائیں گے کہ کبھی بھول نہ سکیں گے، مگر یہ کہ پروردگار ہی کی مشیت ہو کہ وہ ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے، اور ہم عنقریب آپ کا راستہ آسان کر دیں گے، لہذا آپ نصیحت کریں اگر فائدے کا امکان ہو، اور یقیناً خوف خدا رکھنے والے نصیحت قبول کریں گے، اور بدبخت گریز کریں گے جنہیں عظیم ترین آگ میں جلنا ہوگا، جہاں نہ لطف حیات مل سکے گا نہ راحت موت نصیب ہوگی۔ بے شک کامیابی پاکیزہ نفس انسانوں کا حصہ ہے جنہوں نے نام خدا کو یاد کیا اور نماز قائم کی، لیکن افسوس کہ تم لوگ زندگانی دنیا کو مقدم کر رہے ہو، جبکہ آخرت ہی بہترین اور باقی رہنے والی ہے۔ اور یہ بات ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں سمیت تمام آسمانی صحیفوں میں موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے آوان انصار میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ رحمت اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عباس علی زیدی اور ترجمہ مرحوم بنوات کے 3.25 فرمائے۔